बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है। 2 मिनट के लिए आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग को भूल जाएं, जरा अमेरिका वाली साइड पर आ जाए और यमन वाली साइड पर आ जाए। वहां हुआ क्या है? अमेरिका का तीसरा F-18 तैयारा यमन ने मार दिया है। आप इमेजिन कर लें कि यमन जैसे मुल्क ने अमेरिका का F-18 तैयारा मार गिराया है, जिसमें वो दावा करे कि हमने F-18 मार दिया है। अमेरिका ने कहा है हमारा F-18 मारा नहीं गया, बल्कि हमारे तैयारे समंदर में गिरकर तबाह हो गए हैं। यानी आप अंदाजा करें कि ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें इन्होंने किया क्या है, मिसाइल मारे हैं और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 1, 2, 3 एक दफा वाकया हो चले समझ आती है, दूसरी दफा तीसरी दफा अमेरिका का F-18 तैयारे। ये आप सोचें कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमन के ऊपर थे, हैरी ट्रूमन के ऊपर इनका $25 अरब का है। एक दफा पहले हुआ, अब ये फिर हुआ है और पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी वो असल में यमन ने हमें मिसाइल मारा तो वो हम बड़ी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किया तो वो हमारा तैयारा गिर गया। एक दफा तीसरी दफा ये हुआ, यमन की जानिब से कहा गया कि हमने मारा। अब हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी आप सोचें कि कहा कि जी हमने सुलह कर ली है और मुझे पैगाम दिया, और किसके साथ बैठा हुआ था, यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था और कहते जी हमें यमन ने कहा है कि प्लीज़ प्लीज़ हम पर हमला ना करें, तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे। तो हमारी यमन के हौसियों से हुई है सुलह। इमेजिन कीजिए ज़रा कि क्या सूरत हाल हुई है। असल में ओमान ने इनके दरमियान सुलह करवा दी है। सुलह ये हो गई है कि अमेरिकी अब इस जंग से निकलना चाह रहे थे, उन्होंने इसराइल को तनहा छोड़ दिया है कि भाई ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे तैयारी इन्होंने मार गिराए हैं, ये तो हमारा $25 अरब का नुकसान करे। यही ट्रम्प था ना, मैं 2 दिन के अंदर रेड सी क्लियर करके दूंगा। और आप ये देख लें कि इतने हफ्तों के बाद हालत ये है कि ओमान ने यमन के हौसियों की और अमेरिका की करवाई है सुलह। सुलह में ये हुआ है कि अब वो अमेरिका के जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, अमेरिका उन पर नहीं हमला करेगा। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए आ जाएं, ये जंग कैसे स्टार्ट हुई थी? अमेरिका की जंग तो थी ही नहीं, इजराइल के शिप्स रोकने का फैसला हुआ था और इसराइल पर हमले हो रहे थे। और उन हमलों के दौरान इजराइल ने अमेरिका को कहा आप इस जंग में कूदें और मुझे बचाएं, और ये इजराइल के साथ ये मामला हुए तो अमेरिका इस जंग में कूदा। इजराइल को था कि अमेरिका आएगा, नेटो की फौजें भी आएगी, उन सब ने आने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा। अब अमेरिका की इतनी ठुकाई हुई है कि आप ये सोचें कि जब से इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला हुआ और जो दौड़े लगी हैं वहां पर, उस हमले के बाद से चीजें हो गई हैं आउट ऑफ कंट्रोल। वहां जब मिसाइल जाकर लगा तो यमन को एक वीकनेस मिल गई कि भाई अब तो मेरे हर मिसाइल जाकर लग सकते, मैं तो कहीं भी तबाह कर सकता। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी मुल्क का मिसाइल आता है और डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता तो ये उस मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। और आप सोचें कि वो फिर आप जो मर्जी कहें कि आपने यमन का नुकसान किया है, फलाना किया, ये किया है, मिसाइल आए और मिसाइल आकर लगते हैं और मिसाइल रुक नहीं पाए तो थर्ड फेल, एरो फेल, तमाम चीजें फेल, मुकम्मल तौर पर फेल। अब आप 1000 दफा कहते रहे हमने यमन पर जाकर स्ट्राइक किया, फलाना किया, आपकी इस थ्योरी में कोई जान ही नहीं है। यही सूरत हाल है कि यमन ने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया, वहां इनके तैयारों को तबाह कर दिया। इन्होंने ये नहीं कहा तबाह नहीं हुई, इन्होंने कहा हाँ वो हो गए हैं लेकिन वो पानी में गिर गए। अब आप सोचें कि सूरत हाल में उन्होंने ऐलान किया कि हमारी डील हो गई है, अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे। पहले भी उन्होंने कहा था अमेरिका हमें कुछ ना कहे, हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, अब इसराइल के शिप्स को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसराइल को भी नहीं छोड़ेंगे। और आज यमन ने ऐलान किया है कि इसराइल को अब तुम इंतजार करना, अब आ रहा है हमारा जवाब। तुमने हमारा एयरपोर्ट तबाह किया है, हम बेन गुरियन एयरपोर्ट को खंडर ना बना दें तो कहना हमने तुम्हारा इलाज शहर जिस तरह खंडर बना दिया है, वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता। हमने जिस तरह जहाज़ों को, शिप्स को निशाना बनाया। आप सोचें, अमेरिका आया था, ट्रंप आया था रेड सी इनसे खाली करवाने के लिए, तो अमेरिका तो फारिग हो गया है। तो अब सोचें कि इसराइल को जो भी हमला करना पड़ेगा वो इसराइल यमन के खिलाफ अब खुद कार्रवाई करेगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है।
اب یہاں اصل مسئلہ شروع ہوا ہے یمن کے حوثیوں کا اور ان کا. یہ معاملہ بہت زیادہ حد تک خطرناک ہو چکا ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کو اب وہ میزائل دیکھیے، ان کا ڈیفنس سسٹم فیل ہے، تھارڈ بھی کام نہیں کر رہا، ایرو، یہ تمام چیزیں. اور اگر آپ سوچیں F-18 تک کو گرا سکتے ہیں تو آپ بتائیں 7 کروڑ US ڈالرز کا اگر طیارہ آپ گرا سکتے ہیں تو آپ امیجن کر لیں کہ وہ پھر F-35 کو کہاں کا ہٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کر کے میزائل پہنچانے کا کام کر لیا تو باقی صورتحال تو ہوگی کلیئر، پھر آپ بھول جائیں باقی چیزوں کو. اب وہ F-35 کو بھی گرائیں گے، اب اس کے بعد ان کی ڈیفنس لیئر کو بھی تباہ کریں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یہ کام کیا، لڑائی بھی اچانک شروع کی، پیچھے بھی اچانک ہٹ گیا. اب اسرائیل کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے، یعنی ہمیں بیچ میں چھوڑ کر تم چلے گئے. ادھر سے یمن کے حوثیوں نے اعلان کر دیا کہ ڈیل صرف امریکہ کی ہوئی ہے، اسرائیل کی ڈیل نہیں ہوئی. اسرائیل کے ساتھ ڈیل تب ہوگی، حملے ہم نہیں کریں گے جب وہ غزہ سے نکل جائیں گے، غزہ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور غزہ کی بمباری چھوڑ کر لوگوں کو واپس رکھیں گے. یہ سارے کا سارا غزہ کی جنگ مکمل طور پر بند ہوگی، تب ہمارے حملے بند ہوں گے. اب بیچ راہ میں امریکہ اسرائیل کو چھوڑ کر چلا گیا ہے کیونکہ امریکہ کو خود تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب جو بھی کام کرنا ہے اسرائیل نے کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جائے گا، بمباری کرے گا. انہوں نے ان کا ایئرپورٹ تباہ کیا، چیزیں کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حملے کا انتظار کرنا. اب وہ ان کا ایئرپورٹ اڑانے والے، انہوں نے کہا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ ہم نے اڑا کر رکھ دینا ہے، یہ پرماننٹلی کلوز ہوگا. اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں شاید انڈیا اور پاکستان کی جنگ جیسی خبر اسی لیول کی ہو، یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہونے والی ہے. دیکھیں اسرائیل اس وقت مکمل طور پر، یعنی آپ سوچیں پینک والی سچویشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میکسیمم اسرائیل کی جو لیئر ہے وہ اب ناکام ہو گئی ہے. اب یمن کرے گا کیا؟ آہستہ آہستہ دیکھیے بہت ساری اسلامک کنٹریز ہیں جو اسرائیل سے بدلہ بھی لینا چاہتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ یمن کی بھی مدد کر دیں کہ بھئی ہم نہیں لڑے کسی نہ کسی وجہ سے، تو یہ یمن کا معاملہ تو ہو. اب اس صورتحال میں آپ سوچیں کہ یمن سے کوئی پنگا لینے کو تیار بھی نہیں ہے. وہ اتنے بڑے پیمانے پر دیکھیے انہوں نے نقصان بڑا اٹھایا. اب ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے یمن کو چھوڑنا نہیں ہے، اور یمن نے اعلان کر دیا ہے تمام مسافروں کے لیے ہمارا یہ اعلان ہے، چاہے وہ امریکی ہو، ہمیں بعد میں نہ کہنا، آپ نے بین گورین ایئرپورٹ سے ٹریول نہیں کرنا. اور ساتھ میں تمام ایئر لائنز کو کہہ دیا ہے اگر آپ کا کسی کا طیارہ، جہاز، مسافروں والا کوئی بھی ہٹ ہوا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اسرائیل نے حملہ کیا، ہمارے رن وے اڑا دیے. اسرائیل نے حملہ کیا، ہمارے جہاز اڑا دیے، پورا ایئرپورٹ اڑا دیا، لوگ مار دیے. اب ہم نے ٹیٹ فور ٹیٹ کرنا ہے، ہم ان کو ہٹ کریں گے. آپ بیچ میں آ گئے تو آپ اپنا سلسلہ دیکھ لیں. آپ سوچیں کہ اگر بین گورین ایئرپورٹ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ ایلات نہیں ہے یا کوئی اور شہر نہیں ہے، یہ بین گورین ایئرپورٹ ان کا مین ایئرپورٹ ہے جہاں ہزاروں فلائٹس آتی جاتی رہتی ہیں، یعنی مہینوں میں ہزاروں کے حساب سے فلائٹس آتی جاتی ہیں، اور دنیا بھر کے اندر سے ٹورسٹ سے لے کر تمام چیزیں یہاں پر آتی ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی یہاں پر ہونے والی ہے. اس صورتحال میں ان کے پاس وہ میزائل آ گئے ہیں، انہوں نے امریکہ کو سبق سکھا دیا ہے. اب آپ سوچیں ٹرمپ مذاق اڑا کر کہتا ہے کہ جی وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ F-18 طیارہ تمہارا تباہ ہوا ہے، چیزیں تمہاری تباہ ہوئی ہیں. آپ سوچیں کہ امریکہ سے کوئی پوچھے جا کر کہ تمہارے طیارے کیسے گر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ اتنی ناکام ریاست ہو کہ اگر یمن میزائل مارے تو تم لوگ ایئر کرافٹ کیریئر بگاؤ تو تمہارا ایک کیا طیارہ سمندر میں، دوسرا گیا، تیسرا گیا. نہیں، ایسی صورتحال نہیں. آپ دنیا کو زیادہ دیر تک بے وقوف نہیں بنا سکتے، لوگوں کو پتا ہے. اب آپ سوچیں امریکہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ میں ریڈ سی سے ان سے قبضہ چھڑاؤں گا، چھڑا لیا تم نے قبضہ؟ ریڈ سی سے قبضہ نہیں چھڑایا. اب سینیریو یہ بنا ہے کہ وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیرف کے بعد جو جنگ ہے وہ بڑی تباہ کن ہو گئی ہے، اور وہاں ان کو نقصان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں لمبا روٹ پڑتا ہے، شپمنٹ یہاں پا رہی، آلریڈی چائنا کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے ان سے ڈیل فائنلائز کی ہے کہ کم از کم ہمارے یہاں پر سامان تو آنا شروع ہو، ٹیرف کی صورتحال تو کلیئر ہو.
اس کے بعد اب یہ سارا سلسلہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں پر لڑائی ختم کر لی ہے. اب اسرائیل کی لڑائی تو تبھی ختم ہوگی کہ جب وہ غزہ کا محاصرہ چھوڑے گا, اور وہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمر بھر کی لڑائی ہے. اب سوچیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل کو دوبارہ یہ معاہدہ توڑ دے, دوبارہ معاہدہ توڑے گا, پھر یمن حملہ کرے گا. اس دفعہ ایک بات ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یمن کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو سوچیں اگر یہ یمن کا نہیں کر سکتے تو ایران کا مقابلہ کیسے کریں گے. اب آپ کو سمجھ آئی کیوں ایران پر حملہ امریکہ کی جانب سے ڈیلے ہو رہا ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.